یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی سے کہا بتاؤ کہ تمہارا رب سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، آخر تمہارا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ ارے محمد ہمیں بتاؤ تمہارا رب کیسا ہے؟ وہ کس چیز کا بنا ہے؟ سونا، چاندی یا موتی؟ یہ بات ہے اس زمانے کی جب انسان بھٹک رہا تھا، نہ کوئی اسے راستہ دکھانے والا تھا، نہ ہی کوئی اور منزل۔ ہم کب تک یوں ہی چلتے رہیں گے؟ نہ منزل ہے نہ کوئی سہارا۔ بس چلتے رہو، شاید کہیں سکون مل جائے۔ یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے حقیقی خدا کو نہیں جانتی تھیں، اور یہ بات ہے اس وقت کی جب لوگوں کے بازار اور گلیاں بتوں سے سجی ہوئی تھیں۔ ہر قبیلہ اپنے خدا کا مالک تھا۔ کوئی کہتا تھا یہ ہمارے بارش کا دیوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہمارے پریوار کا رکھوالا ہے۔ دیکھ کتنا سندر ہے۔ ہاں ہاں، اور یہ ہمارے پریوار کا رکھوالا ہے، ہمیشہ ہماری رکشا کرتا ہے۔ ارے بھائی، نیا بت آیا ہے یمن سے، دیکھو کتنا سندر ہے، کانٹے کے پتھر سے بنا ہوا، بالکل زندہ جیسا لگتا ہے۔ واہ، سچ میں کمال ہے۔ لاؤ لاؤ، اس کے لیے چاندی کے گہنے اور سونے کی سجاوٹ بھی بنا دیتے ہیں، سب سے الگ دکھے گا۔ لوگ ان سے دعائیں مانگتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ انسان آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتا تو انہیں کم علمی کی وجہ سے اپنا خدا تصور کر لیتا۔ چمکدار ہے، ضرور وہی ہمارا مالک ہے۔ ہاں، ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسے ناراض مت کرنا۔ انسان در بدر بھٹک رہا تھا اور کسی ایسی ہستی کی تلاش میں تھا جو اس کو بچا سکے۔ وقت گزرتا گیا، پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ بجلی تھی جو مشرکوں کے دلوں پر گری۔ یہ چھوٹی سی سورت صرف 4 آیات پر مشتمل، مگر ان چند لفظوں نے پوری کائنات کا راز سمیٹ لیا ہے۔ اس رات سے سب کچھ بدل گیا۔ لوگ صدیوں سے یہ سوچتے تھے کہ خدا کو پہچاننے کے لیے کسی لمبی چوڑی فلسفی تقریر کی ضرورت ہے، اور سورۃ الاخلاص ایسی سورت ہے جو انسان کے عقیدے کو خالص کر دیتی ہے۔ اب آئیے سورۃ الاخلاص کو آسان انداز سے سمجھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اب اس آیت میں ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ احد استعمال کیا ہے، لفظ واحد استعمال نہیں کیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو واحد کا مطلب ہے ایک، جس کے بعد 2 3 آ سکتے ہیں، لیکن احد ایسا ہے جس کے بعد 2 3 نہیں، یعنی یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ لفظ احد کی طاقت دیکھنی ہے تو آئیے آج سے 1400 سال پہلے مکہ کے تپتے ہوئے ریگستان میں چلتے ہیں، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکہ کے مشرکوں کے ہاتھوں اذیت میں تھے، تو ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احد احد۔ سب سے بڑے ہیں، چھوڑ دے اسے ایک خدا کو جس کو تو نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ احد احد احد۔ کیونکہ وہ جانتے تھے میرا رب ایک ہے، باقی سارا کچھ فانی ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کا منہ توڑ جواب تھی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے اور سورج اور آگ کی پرستش کرتے۔ یہ ایک اعلان تھا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جو اپنی صفات کمالات میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور انسانوں کی کمزوری کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ مگر مکہ کے لوگ صمد اس سردار کو کہتے تھے جس کے دروازے پر سارے لوگ اپنی فریاد لے کر جائیں۔ دیکھو یہ سب میرے غلام ہیں، میں انہیں کھانا دیتا ہوں، میں انہیں پناہ دیتا ہوں، میں ہی ان کا صمد ہوں، میرے بغیر یہ مر جائیں گے۔ پانی، حکیم جلدی کچھ کرو، میرے سینے میں درد ہے، مجھے بچا لو، کوئی ہے جو مجھے موت سے بچا انسان لے؟ محتاج ہے ہوا کا، پانی کا، رزق کا، محبت کا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صمد وہ سردار ہے جس کی سرداری کامل ہے، وہ عظیم ہے جس کی عظمت مکمل ہے، وہ علیم ہے جس کا علم مکمل ہے،
جب مخلوق عاجز ہو جاتی ہے تو اسے صمد کی طرف لوٹتی ہے۔ مومن کے لیے اس لفظ صمد میں کتنا سکون چھپا ہے۔ جب دوست منہ پھیر لیتے ہیں، اپنے دھوکہ دے جاتے ہیں، اللہ کے بندے جب لفظ صمد پڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے سارے دکھ درد اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تجھے سارے چھوڑ جائیں تو بھی میں تیرے ساتھ ہوں۔ انسان کو جب لگتا ہے کہ وہ اکیلا پڑ گیا ہے تو صمد کی صفت اس کو بتاتی ہے کہ اللہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آج کے انسان کے لیے سبق کہ آج کا انسان سارا کچھ جانتا ہے لیکن اللہ کو بھول گیا ہے، اور انسان سکون تلاش کرتا ہے، حالانکہ سکون مخلوق میں نہیں خالق میں ہے۔ اب تیسری آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر شرک کی جڑ کاٹ دی ہے۔ لم يلد ولم يولد اس کی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ دنیا کے بیشتر مذاہب نے خدا کے لیے خاندان گھڑ لیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مگر اللہ نے اعلان فرمایا کہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت اور جگہ کی قید سے پاک ہیں، وہ اس ٹائم سے بھی موجود تھے جب وقت نہیں تھا۔ اور آخری آیت ولم يكن له كفوا أحد اور اس جیسا کوئی نہیں۔ دنیا میں ہر طاقتور کے مقابلے میں کوئی دوسرا طاقتور موجود ہے، ہر بادشاہ کا کوئی دشمن یا مد مقابل ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کا کوئی ہم پلہ برابر ہی نہیں ہے، نہ ہی حقیقت میں، نہ ہی طاقت میں، نہ کاموں میں، نہ ہی کسی صفت میں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے یا اس کے کاموں میں دخل دے سکے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی قرآن سناؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ جی سنائیں، تو اللہ کے نبی نے سورۃ الاخلاص سنائی۔